امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جتنے انبیاء آئے وہ سب توحید کا درس دینے کے لیے آئے۔ قوم کو جب انبیاء نے یہ اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے، تو قوم نے سوال کیا ارأیت ربک، کیا آپ نے اپنا رب دیکھا ہے؟ تو نبی بھی بولے کہ ہم نے رب کو تو نہیں دیکھا، ہم نے بھی سن کے مانا ہے، تمہیں بھی سن کر ماننے کا اعلان کر رہے ہیں۔ زمانہ گزرتا گیا، وقت بیتتا گیا، گردش ایام، مرور وقت، زمانے کے پیچ و تاب، حالات کے نشیب و فراز، زمانہ گزرتا گیا۔ مرور وقت کے ساتھ جب یہ بات آ کر پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کو مانو، تو قوم نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ آپ نے فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے، وہ دکھانے پر قادر ہے، تمہاری آنکھوں میں اتنی قوت و طاقت اور سکت نہیں کہ تم اس کا دیدار کر سکو، اس کی جلووں کو تک سکو۔ بہرحال قوم کا اصرار بڑھتا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ موسیٰ میں کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالوں گا، ان استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹک پایا، مضبوط رہا، کوئی فرق نہ پڑا، تو پھر یہ بھی میری تجلی دیکھ لیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی، اور یہ ذات کی تجلی نہیں تھی، میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں، یہ تمہید ہے، ذات کی تجلی نہیں تھی، وہ صفات کی تجلی تھی، اور اس تجلی کا علماء فرماتے ہیں کروڑواں حصہ اللہ نے کوہ طور پر ڈالا، کوہ طور جل کر راکھ بن گیا، سرما بن گیا، اور جو بندے آئے تھے وہ سارے مر گئے، اور حضرت خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ ذات کی تجلی نہیں تھی، صفات کی تجلی تھی۔ اور ادھر جب بات آئی تاجدار ختم نبوت کی، محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ، جب بات آئی امام الانبیاء کی، جانے کائنات، فخر موجودات، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، ختم الرسل، آقا کل، مولا کل، ملجا کل، ماوا کل، نور کل، حضور کل، سرور کل، مختار کل، قرار کل، بخار کل، انوار کل، بہار کل، سردار کل، سالار کل، تاجدار ختم نبوت، سیدہ طیبہ زہرا پاک کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، صدیق کے مرشد، فاروق کے امام، عثمان کے پیشوا، علی مرتضیٰ کی جان، مدینے کے سلطان، محبوب الرحمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اعلان فرمایا کہ اللہ کو مانو، تو قوم نے پھر سوال دہرایا ارأیت ربک، کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہونا تھا جو حضرت آدم نے کیا، حضور کا جواب ہونا تھا جو حضرت نوح نے دیا، حضور کا جواب ہونا تھا جو حضرت ابراہیم نے دیا، حضور کا جواب ہونا تھا جو حضرت اسماعیل نے دیا، حضور کا جواب ہونا تھا جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے دیا، حضور کا جواب ہونا تھا جو حضرت یحییٰ و زکریا نے دیا۔ میرے آقا نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ، فرمایا تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، فرمایا میری اپنے رب کو اچھی صورت میں، عمدہ شکل میں، اعلیٰ محبت کے ساتھ جلوہ حسن کو میرے بے حجاب دیکھا، بے نقاب دیکھا ہے۔ وتجلی لی، اللہ نے میرے اوپر تجلی ڈالی ہے، پردے اٹھا دیے، نقاب ہٹا دیا، فاصلے مٹا دیے ہیں۔ وَبَدَا يَدَعُ بَيْنَ كَتَفَيَّ وَوَجَدْتُ پردہ نہ ملی بَيْنَ صَدَيَّ وَعَرَفْتُ كُلَّ
میری شان کے لائق ہے، محمد کی پشت پر رکھا، میرے شانوں پر رکھا، اور تجلا لی کل شیء وما بدا یدعو بین کتفیا ووجدت بردا ونعمله بین ثدییا، فرمایا اس دست قدرت کے انوار کو، تجلیات کو، روحانیت کو، برکات کو میں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ فرمایا میرے اوپر اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو ظاہر کر دیا، باہر کر دیا، عمیدہ کر دیا، آشکارا کر دیا۔ یا رسول اللہ وہ کتنا دیکھا؟ فرمایا بما کانا وما ہوا قائم الی یوم القیامہ، فرمایا آج تک جو ہو چکا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو قیامت تک ہونے والا ہے محمد اس کو بھی جانتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا علی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ صرف لنگر ہی کھانے کے لیے آئے ہیں تو میں نعرے لگانے کے لیے 3-4 بندے بڑی امام سرکار سے پکڑ کے ساتھ لے آتا۔ اگر رسول اللہ کی ختم نبوت پر، حضور کی عزت و عظمت پر بھی غلاموں اور امتیوں کا نعرہ نہ بلند ہو سکے تو پھر اب لگائیں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کر بولے صاحب، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ جتنے آستانے ہیں یہ عشق مصطفیٰ کے میخانے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ کے میخانے۔ اور سرکار سے محبت کا صلہ کیا ملتا ہے؟ ابھی بات میں رسول صاحب بھی کر رہا تھا نا تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ ایک شاعر گزرے ہیں جمالی، جمالی شاعر گزرے ہیں تو لوگ اس کو تانے بھی دیتے تھے کہ یار جمالی تو سستی کرتا ہے، اس طرف کم آتا ہے، اعمال کی طرف کم توجہ کرتا ہے، مگر تھا رسول اللہ کا عاشق، نعت لکھنے والا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی نعتیں لکھی ہیں فارسی میں۔ مرنے کے بعد جب قبر میں چلے گئے تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، بتا اللہ نے کیا معاملہ کیا تیرے ساتھ؟ تو جمالی پتہ کیا کہنے لگا یار واضح قبر کا منزل بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل یہ منزل ہے، بہت اوکھا کام ہے، روح نکلنا بھی بڑا اوکھا کام ہے، مگر میں تے بچ گیا رسول اللہ دی وجہ تو ذوق ہوئے تو پھر میں گل کراں، میں بچ گیا رسول اللہ دی وجہ تو ہے۔ کس طرح بچے؟ ایرا میں قبر وچ ماں جد دفنا کے نہ گئے تے سارے ہوتے پڑیاں چھڑیاں پائیاں نے، مٹی پائی، اے دوستیاں یاریاں اتھے نے، اے قبر وچ نال کوئی یار نہیں جاندا، ویلی نہیں جاندا، رشتہ دار نہیں جاندا، بھائی نہیں جاندا، شاگرد نہیں جاندا، مرید نہیں جاندا، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، چمن وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مارو ڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جل سارا میرے مدنی دیاں سچیاں یاریاں نے۔ کہنے کہ لیتے نا میں نے جڑا قبر وچ چھوڑ کے ماں گئے نے واپس تے تاریخ کوٹھڑی تے ادھروں فرشتے آئے نے، کہنے نے بڑے بڑے اندے لمبے لمبے دند نے تے دیکھ اتنیاں اکھاں تے شولے نکل رہے، گرز ہاتھ وچ آئے تے منکر نکیر ماں اٹھا کے کہنے، اٹھا کے سوال پوچھنے لگے کہ یار میں اتنا ڈریا کم ریا سا تو اتنے کملی والے تشریف لے آئے۔ نہیں یہ ذوق لو نظر آتا ہے، کملی یہ ایک چیزوں کا یہ حساب ہوتا ہے۔ سید ظاہر حسین شاہ صاحب کو میں بڑے مجمع میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور سلام محبت بھی پیش کرتا ہوں۔ میں نے بہت سارے صحافیوں کو دیکھا ہے جب ختم نبوت کی بات آئے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، جب ناموس رسالت کی بات آئے تو بالکل اور خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صحافت ہی کیا جو رسول کی زلفوں پر قربان نہ ہو سکے، وہ خطابت ہی کیا راجہ ساجد صاحب جو رسول اللہ کی گلی کا طواف نہ کر سکے، وہ امامت ہی کیا جس میں رسول اللہ کی عزت کی بات نہ ہو، وہ جناب والا
سجدے ہی کیا جس میں رسول کی عزت کی بات نہ ہو، وہ امامت و خطابت ہی کیا جس میں ختم نبوت سے وفا نہ ہو۔ یاد رکھو تاجدار گولڑا قبلہ عالم خوش زمان فاتح قادیاں امام المسلمین سیدنا پیر میرے علی شاہ گیلانی گولڑوی فرماتے ہیں، فرماتے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اس کی پشت پر جناب محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو جمالی کہنا ہے کہ ادھر فرشتے آئے تے اتھوں کملی والے تشریف لے آئے، میں نے سہارا ہویا کہ ہن حضور آ گئے نے تے سرکار نے فرشتے وال تکیا ہی نہیں تے میرے موڑے دے ہاتھ رکھ کے فرمانے او جمالی تو جڑا میری شان شعر آکھیا ذرا او تے سنا۔ جس میری نعت لکھی ذرا او تے سنا شعر۔ جمالی کیا ہون کام بن گیا کہ میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہاتھ بن کے میرے شعر پڑھیا ہے، وہ فارسی دے شعر کے ہے کہ موسیٰ ز ہوش رفتے بیک پرتو صفات۔ اس طرح میں ترجمہ ہوئی تو آپ نے سنا سا پھر موسیٰ ز ہوش رفتے بیک پرتو صفات، موسیٰ سے ہوش رفتے بیک پرتو صفات۔ یا رسول اللہ تو این ذات مین گری و در تبسمی۔ ارباب معرفت کو سمجھ گئے، میں اس کا ترجمہ تو سنا فرمانے او جمالی کیا ہے یا رسول اللہ موسیٰ سے ہوش رفت بیک پرتو صفات کہ موسیٰ علیہ السلام تے ایک صفات کی تجلی پہ کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ یا رسول اللہ تسی معراج دی رات رب دے سامنے کھلو کے اینے ذاتاں تکتے رہے ہو کہ تہاڈی اکھ بھی نہیں جھپکی، ماں زاغل بصر و ماں طغا۔ اے کملی والیا تیری اکھ دی کیا شان ہے، کیا شان ہے کہ دونوں عالم نے کہہ رہے ہیں جب عالم محبت کہ کوئی فلک تیرے ہو یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، اے کالیاں زلفاں والا سی جڑے لنگر شادو پار گیا۔ سرکار کی محبت کے یہ میخانے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بات ختم نبوت کی میں نہ کروں اور اس اجتماع پہ نہ کروں اور اس ماحول میں نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ وفا نہیں ہے رسول اللہ کے دین کے ساتھ۔ امام الانبیاء نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد ہوں، میں محمد ہوں، انا احمد ہوں، میں احمد ہوں، انا الماحی، میں مٹانے والا ہوں، یمحو اللہ بی الکفر، اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے کفر کے اندھیروں کو دور کر دیا ہے، وانا الحاشر یحشر الناس یوم القیامت علی قدمیہ، فرمایا میں حاشر ہوں، قیامت والے دن لوگوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا، میرے پیار سے بولیے میرے قدموں میں ہوگا، لوگوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانا العاقب، اور میں عاقب ہوں، اور پھر حدیث میں خود معنی بیان کیا، فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا سن لو عاقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، آخر میں آنے والا، فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جو آخر میں آئے، آخر وہ ہوتا ہے جو اختتام میں آئے، آخر وہ ہوتا ہے جو لاش میں آئے۔ امام الانبیاء آخری نبی ہے، اللہ نے نبوت کا جو دروازہ حضرت آدم پر کھولا تھا وہ
سے سورج طلوع ہو سکتا ہے، محمد عربی کے بعد دوسرا نبی کوئی نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جان کٹانے کے لیے، ہم سب دینے کے لیے تیار ہے، جو رحیم یہ کہے گا کہ اس کے بعد کوئی نبی ہے، ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، حاضر ہیں۔ اور یاد رکھیں، تاجدار ختم نبوت سے وفا، اور میں واضح طور پر کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا جنت کا سب سے شارٹ کٹ اور مستند ترین راستہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ سے بولو ذرا سبحان اللہ، سارے زور لا کا کو سبحان اللہ۔ اور جس امتی کو حضور کے عشق بھی دل میں رحمت لائے، چیک کرے کہ ان کے اندر جناب گل تو نہیں ہو چکا، پیاس سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ تو حضرت سیدنا جمنی امیر حمزہ دروازے پر دستک دو، سید الشہداء ہم رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دو۔ وہ قطب مدینہ ہے، مدینہ طیبہ کی باطنی نظام کے کنٹرولر اور انچارج ہیں۔ آپ کے بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ عشق رسول کے پاداش میں، محبت رسول کے باب میں، غلامی رسول کے باب میں، وفائے رسول کے باب میں، رسول کی محبت، الفت، چاہت، عقیدت، پیار، وفا کے باب میں، عشق مصطفیٰ کی پیدا پاداش میں گلا کاٹا جا سکتا ہے۔ رسول کی محبت میں اپنے آپ کو سبق کروایا جا سکتا ہے، رسول کے عشق میں اپنے آپ کے جناب سینہ چروایا جا سکتا ہے، سینہ شک کروایا جا سکتا ہے، اور سینے سے جناب کلیجہ نکلوایا جا سکتا ہے، اور عاشقوں کے کلیجوں کو چبایا تو جا سکتا ہے، مگر عاشقوں کے کلیجوں سے محمد کو نکالا نہیں جا سکتا۔ سرکار سے وفا یہ جنت کا راستہ ہے، سرکار سے وفا یہ مغفرت کا راستہ ہے۔ مدارت وہ کریں جنہوں نے یزید کے تلوے چاٹے ہوں، جنہوں نے حسین کا لنگر کھایا ہو، ہاتھ چاہ کے آخو سبحان اللہ، سارے گج کے آخو سبحان اللہ۔ لیکن اب چاچا کے نعرے مارنے ہوں، آوے جاوے جاوے جاوے، جو رسول کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ تاجدار ختم نبوت ہاتھ اٹھا کر بولتا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یا رسول اللہ، ہم آپ کی، ہم زمانہ چھوڑ سکتے ہیں، دنیا چھوڑ سکتے ہیں، اپنی سانسیں چھوڑ سکتے ہیں، آسائشیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ گردنیں بھی آپ کے لیے، یہ دل بھی آپ کے لیے، یہ کلیجے بھی آپ کے لیے، یہ زبانیں بھی آپ کے لیے، سونیا یہ آنکھیں بھی آپ کے لیے، یہ سانسیں بھی آپ کے لیے، ہماری پگڑیوں کا شکل ہے یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے، ہماری عزتیں آپ کی وجہ سے، ہماری عظمتیں آپ کی وجہ سے۔ اے تاجدار ختم نبوت، ہم گلے کٹا سکتے ہیں، ہم حسین کے راستے کے راہی ہیں، حسین کے غلام ہیں، حسین پر سلام پڑھنے والے ہیں، علی مولا کا نعرہ لگانے والے ہیں، سیدہ زہرا پاک کی نگاہوں کی چھتر چھایا میں زندگی گزارنے والے ہیں، اولیاء سے پیار کرنے والے ہیں، صحابہ کا حیا کرنے والے ہیں۔ ہم یا رسول اللہ اعلان کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا طاقتور جو آپ کی ختم نبوت میں حملہ آور ہوگا، آپ کی ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھا دینے کا ہم مر جائیں گے، مگر آپ کی ختم نبوت پر ہم نہیں آنے دیں گے۔ اے تاجدار کائنات، ہمارا چینا بھی آپ کے لیے، ہمارا پڑھنا بھی آپ کے لیے، اور میدان قیامت میں اٹھنا بھی آپ کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھو یہ دنیا
دنیا گزر جانی ہے. کیا نہیں اللہ نے آپ کو دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر عزت رسول کا معاملہ، ناموس رسالت کا معاملہ، ختم نبوت کا معاملہ اتنا عام نہ ہوتا تو حسین علی اکبر کو دیتے. میں توجہ چاہتا ہوں کہ تیرے کڑیل جوان ایک طرف، تیرے لاڈلے بیٹے ایک طرف، تیرے جوانوں کی جوانیاں ایک طرف، کائنات کے سونے سے سونے کڑیل جوان ایک طرف، میرے حسین علی اکبر کی ایک مسکراہٹ ہے. آخر دین مصطفیٰ کی یہ قیمت تھی نا کہ علی اکبر کو قربان کیا، علی اصغر کو قربان کیا، اونو محمد کی بوٹیاں بکھر گئیں، عباس جیسے کمرے بنی ہاشم کے بازو کٹ گئے. اے حسین، آپ تو مدینے کے سجادہ نشین ہیں، آپ تو نائب رسول ہیں، شفیع مصطفیٰ ہیں، راحت قلب زہرا ہیں، جانشین علی مرتضیٰ ہیں، امام صدق و صفا ہیں، پیکر تسلیم و رضا ہیں، منبع جود و سخا ہیں. اور اے حسین، آپ مصطفیٰ کی فکر کے باعث، مصطفیٰ کے دین کے پرچارک، آپ رسول کی عظمتوں کے پاسبان، آپ کو دیکھ کر حسن رسول کے جلوے نظر آتے ہیں، آپ کو سن کر مصطفیٰ کریم کے گفتگو کا انداز پتا چلتا ہے. اے حسین، پھر کیوں نکلے؟ فرمایا میں کائنات کو یہ درس دینے کے لیے نکلا ہوں کہ جب دین پر آ جائے، دین پر مشکل وقت آئے، دین پر حملہ ہو جائے، اس وقت صرف مسلح پہ بیٹھ کر بیت نہیں کی جاتی، اس وقت وقت کے یزید کو پاؤں کے نیچے رات کر حضرت مصطفیٰ کا پرچم بلند کیا جاتا. بے شک کربلا کی تاریخ پڑھنے والا اور کربلا کو مشعل راہ بنانے والا کبھی بزدل نہیں ہو سکتا. بے شک کبھی بزدل نہیں ہو سکتا. بزدل وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا قائد یزید بنایا ہے، جن کا آقا و مولا حسین ہو، حسین ابن علی ہو. پیار سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ. جن کا آقا حسین ہو، جن کا مولا حسین ہو، جن کا مقتدی حسین ہو، جن کا پیشوا حسین ہو، اور جن کا رہبر رہنما حسین ابن علی ہو، وہ وقت کے یزیدوں کو قدموں کے نیچے رونتے ہیں، وہ وقت کے شمر کر نرخرا دبا کے وقت سے ہولی کو جناب سولی پہ لٹکا کر کائنات میں ہر کلچا دریا بستی بازار میں ایک ہی نعرہ بلند کرتے ہیں، وہ نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. پتہ نہیں لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ اس امت کے دل میں رسول اللہ کا عشق کیسے ٹھاٹھے مار رہا ہے. تم کیا سمجھو یہ صرف یہ سادات کی بات ہے، مشائخ کی بات ہے، علماء کی بات ہے؟ نہیں، اس پورے مجمع میں کلین شیخ بندہ جو بالکل آخر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر پوچھو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کہے گا 1000 مرتبہ بھی اگر نبی کی عزت پر قربان ہونا پڑے تو میں شہادت سمجھوں. یہ امت نمازوں میں کمزور ہو سکتی ہے، روزوں میں کمزور ہو سکتی ہے، نمازوں میں کوتاہی کر سکتی ہے، روزوں میں کوتاہی کر سکتی ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کر سکتی ہے، لین دین کے معاملات میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اور بہت سارے معاملوں میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر مجھے زلف محمد کے کنڈل کی قسم، عشق مصطفیٰ میں نہ کل کمزور تھی، نہ آج کمزور ہے، اور نہ صبح قیامت تک کمزور ہوگی. رسول کی نگاہ جس پر پڑے، میں چند دن پہلے داتا صاحب کی چوکھٹ چومی تو لاہور جب میں جاؤں میرا یہ معمول ہے
میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو بھی بوسہ دے کے لازمی آتا ہوں، سلام کر کے آتا ہوں۔ اور پتہ ہے غازی علم الدین شہید سرکار کی بارگاہ میں جب اس نے نذرانہ پیش کیا تھا نا، اپنی جان کو داؤ پر لگایا تھا، اس وقت قائد اعظم گئے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے کہا علم الدین بیان بدل دو، صرف یہ کہہ دو کہ جس وقت اس کو میں نے مارا تھا وہ میں جوش میں تھا، باقی میں وکالت کا تاجدار ہوں، سیاہ سفید مجھے پتا ہے، میں تجھے بری کرا لوں گا۔ تو علم الدین شہید نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا آپ جس کو بیان کہتے ہیں یہ بیان نہیں، یہ ایمان ہے، بیان بدلنا یہ ایمان بدلنے کے مترادف ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ اس وقت میں جوش میں تھا، میں پوری زندگی جوش میں گزاری ہے، ہوش کے تو لمحے ہی وہ ہیں جب میں نے گستاخ رسول کو جنت پہنچایا ہے، میرے ہوش کے لمحے ہی وہ ہیں جو میں نے گستاخ رسول کو واصل جنت کیا ہے۔ قائد اعظم مڑے اور پھر رک گئے، رک کر ساتھ میاں والی کی اس جیل میں کال کوٹری میں جاتے ہیں، کہتے ہیں علم الدین ایک بات بتاؤ۔ یار چھوڑو اب یہ میں نہیں کہتا کہ تم بیان بدلو، میں سمجھ گیا تم کس مقام پر ہو اور تمہاری رسائی کہاں تک ہے، بس مجھے اتنا بتا دو کہ یہ کرنٹ آیا کہاں سے ہے، یہ کرنٹ آیا کہاں سے ہے، یہ کرنٹ آیا کہاں سے ہے، یہ ذوق آیا کہاں سے ہے، یہ عشق نصیب کہاں سے ہوا ہے۔ پتا کیا علم الدین نے کہا جناب صاحب، ایک میں نے پیر سیال لجپال کو بتایا تھا اور دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری زندگی میں نہ بتانا۔ رو گیا غازی علم الدین شہید اتر خانوں کا بیٹا، انہوں نے کہا کہ لوگ ترستے ہیں مدینہ طیبہ جانے کے لیے، مدینہ طیبہ کا سفر ہو تو پھر لوگ دوست یار بیلی آ کر مبارکباد دیتے ہیں۔ راجہ صاحب ابھی ہو کر آئے قافلے کے ساتھ، لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، کوئی اور جائیں گے تو مبارکباد دیں گے، اور پوری زندگی غریب لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں۔ علامہ مولوی محمود صاحب سے پوچھئے کہ زندگی بھر لوگ روپیہ چھوڑتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں، اتنے پیسے ہو جائیں کہ سونے کا شہر دیکھ کے آ جاؤں، مدینہ دیکھ کے آؤں، اللہ کا گھر دیکھ کے آؤں۔ لوگ قرض لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، زمین بیچتے ہیں کہ شہر رسول دیکھ کے آؤں۔ بہتر خانوں کا بیٹا، میرے دل میں یہ خواہش تو تھی مگر اسباب نہیں تھے، بہتر خانوں کا بیٹا دن کو دیہڑی لگاتا، رات کو ہمارے گھر چولہا جلتا، اگر دیہڑی نہ لگتی تو 10 سال کے لنگر مار کر لے کے جاتا، میں بھی کھاتا، میری بوڑھی ماں بھی کھاتی، میرا والد بھی کھاتا۔ کہاں کہنا کیا چاہتے ہو، کہاں لوگ مدینے کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں۔ سنو جناب صاحب، جب سے عزت مصطفیٰ پر میں نے پیرا دیا ہے، ناموس رسالت پر میں نے پیرا دیا ہے، حکم نبوت پر میں نے پیرا دیا ہے، زلف محمد پر عزت پر پیرا دیا ہے، رسول کی عزت پر پیرا دیا ہے، سارا کے بابا جان کے عزت پر پیرا دیا ہے، اس رہن کے نانا جان کی عزت پر چاٹاؤں پر لگائی ہے۔ مجھے رب کعبہ کی قسم کوئی ہے رات بھی ایسی نہیں گزری کہ اس کال کوٹری میں نے جلوہ محمد میرے تعلق والوں کو پتا ہے جب مجھے 2015 میں نا ہارٹ اٹیک ہوا تو اس وقت ڈاکٹر نے مجھے بڑا سختی سے منع کیا، آپ نے تقریر ہی نہیں کرنی، اور اسی رات کو میں نے ختم نبوت پر جھمکے کی چوٹ پر تقریر کی، اسی جرأت کے ساتھ کی ہے، اسی تمطراق کے ساتھ کی ہے۔ اور مجھے چشتی صاحب یاد آ گئے، اور علامہ مفتی اقبال چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دل کب کا ڈوب گیا ہوتا اگر پنجتن پاک کو دے نہ دیا ہوتا۔ یہ دل تو ہمارا دل کی دھڑکنوں میں رسول اللہ کی ختم نبوت سے وفا ہے۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتا ہے یہ لوگ جو ہم سے پیار کرتے ہیں یہ صرف رسول اللہ کی عزت کی وجہ سے کرتے ہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پھر او تو نوکر چنگا نہیں ہوتا کہ ٹکڑے مالکا دے کھاوے تے وقت او کھاوے کہ ان دے بوئے تے پھیرے داری نہ کر سکے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ پتہ نہیں ہے جب تک
تک رسول اللہ کا ایک غلام بھی اس دیش میں بستا ہے ختم نبوت پر ڈاکر نہیں ڈالا جا سکتا، ختم نبوت کے قانون کو نہیں بدلا جا سکتا، قادیانیوں کو کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی، نرم گوشہ نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ میں حضرت فخر السادات پیر سید پہلوان شاہ صاحب کے اس مزار میں ان کی نگاہوں کے زیر سایہ، ان کی اداؤں کے زیر سایہ اور ان کے شفقتوں کے زیر سایہ اعلان وفا کر رہا ہوں۔ آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ہم نوا بنیں گے۔ ہمیں اس وقت دن ہونے پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا قادیانیوں کے کافر ہونے پر یقین ہے۔ قادیانی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، قیامت تک کافر رہے گا۔ جو میرے نبی کی نبوت کا منکر ہے، اتنے نبوت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اور یہ سن لو، یہ قرآن کا فیصلہ بھی ہے، یہ محمد کے فرمان کا فیصلہ بھی ہے، یہ ایمان کا فیصلہ بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے آئین پاکستان کا فیصلہ بھی ہے۔ بے شک اگر تائید کرتے ہیں حضرت نے کہہ دیا تو پھر سارے ہاتھ اٹھا کر تائید کرتے ہیں۔ ایک میں ضرور تقسان جڑا رسول اللہ دی ختم نبوت آستے ہاتھ نہ چاہے اس کو ضرور دیکھو، اس کو ضرور دیکھیں، ایسے بازوؤں پر فالج نہ پڑ جائے جو نبی کی عزت کے لیے نہ اٹھ سکے۔ ہاتھ اٹھا کر کہو اے رسالت، اے رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ غازی علم الدین شہید ہو یا غازی مرید حسین، دیکھو نا جہاں دین کا نام نسبت آئی حسین کی نسبت آئی، دیکھو مرید حسین، ممتاز حسین، جہاں حسین کا نام بھی لگ جائے وہاں جرتیں عطا ہوتی ہیں، وہاں غیرتیں عطا ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ ساری غیرتیں تقسیم میرے حسین کے در سے ہوتی ہیں، میرے حسین کے قدموں سے ہوتی ہیں، حسین ابن علی کے دروازے سے ہوتی ہیں۔ یہ حیرانی کی بات ہے، یہ سارے دین کے لیے جتنے قربان ہوئے، ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، سب یا رسول اللہ کہنے والے، سب یا رسول اللہ، سب یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ حافظ گل فراد صاحب وہاں سے بول رہے ہیں، آپ یہاں سے بھی بولے، سارے یا رسول اللہ کہنے والے، جتنے قربان ہوئے عزت مصطفیٰ پر، ناموس رسالت پر، سب عاشق، سب یا رسول اللہ کہنے والے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور قربانی نہ ہمیشہ حلال جانور کی ہوتی ہے، حرام جانور کی نہیں ہوتی۔ حلال جانور کی ہمیشہ ہوتی ہے، جو سرکار کی بارگاہ میں جن کی وفا منظور ہے وہی زلف مصطفیٰ پر قربان ہوتا ہے، وہی عزت مصطفیٰ پر قربان ہوتا ہے۔ آج رات شب برات ہے، اور یہ دعا کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ یہ شب برات کس کے صدقے میں ملی، آگے رمضان آئے گا پھر سوچنا یہ رمضان کس کے صدقے میں ملی، تراویح میں قرآن پڑھو گے پھر یہ غور ضرور کرنا یہ قرآن کس کی وجہ سے ملا، پھر آگے لیلۃ القدر آئے گی یہ بھی غور کرنا کہ لیلۃ القدر کس کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ ساری عظمتیں، بخششیں اور مقامات اور یہ شرف و نیاز، یہ عزت و عظمت، یہ منصب و جاہ، یہ سب کچھ رسول اللہ کے قدموں سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے، نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مگر یا رسول اللہ ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ جن نے وفا کی ہے رسول اللہ کے ساتھ، جنہوں نے رسول کی آل کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، اولیاء امت کے ساتھ، اور پھر یہ تو دروازہ ہی آل بیت رسول کا ہے، یہ تو دروازہ ہی آل بیت رسول کا ہے۔ اور یاد رکھیں جس کو رسول اللہ سے محبت ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ان کی اولاد سے اس کو محبت نہ ہو، اور جس کو رسول اللہ کی اولاد سے محبت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں پرلے درجے کا وہ بدبخت اور دھوکے باز افرادی ہے۔
ایک نمبر کا نوسر باز اور فراڈیا ہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں اور اس کو ہنسنا اچھے نہ لگے. اور ڈس کے آنکھوں سبحان اللہ. محبت رسول سے اور حسین اچھے نہ لگے, محبت رسول سے اور علی اچھے نہ لگے, محبت حضور سے ہو اور زہرا سے عقیدت نہ ہو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کے مظہر کا نام علی, فاطمہ, حسن اور حسین ہے. جو ان کے گانے سے پیار کرتا ہے وہ حقیقت میں حسین کے گانے سے پیار کرتا ہے. یاد رکھیں ان کی محبت ان کی محبت ہے, ان سے وفا ان سے وفا ہے, ان سے عقیدت ان سے عقیدت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نبی جیسے نعوذ باللہ کیوں نہیں ہو سکتے. میں نے کہا لعنت ایسی سوچ پر. میں نے کہا جس کو اتنا شوق ہے کہ وہاں برابری کرے وہ سید ظاہر حسین شاہ صاحب کے ساتھ رابطہ کرے. یہ بڑی سرکار کے ملانگے بڑے مقبول ہیں بڑی سرکار کی بارگاہ میں, اور مقبول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے چلا گاہ پر عرصے سے وہ عرس نہیں ہو رہا تھا. بڑی سرکار کی توجہ سے انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے, انہوں نے وہ عرس جاری کیا ہے وہاں. ظاہر ہے وہ یقیناً وہ ڈیوٹی قبول ہو تو اس خادم کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. جس کو یہ شک ہو نا کہ ہم وہاں تک پہنچیں گے وہ تو بہت براول برازات ہے, وہ ان کے ساتھ آ جائے بڑی سرکار, اور بڑی سرکار لے دندی میں چلا جائے. وہ جو غار ہے بڑی سرکار کی, جہاں 12 سال میرے امام نے بغیر کھانے پینے کے اللہ کے ذکر میں زندگی بسر کی ہے, وہ 12 دن وہاں اندر بغیر کھانے پینے کے اگر باہر آ گیا تو پھر اس کی بات میں مان لوں گا. اگر وہ پہلے تھوڑا سا کچھ جلوے دیکھ کر آیا اور سمجھ لیا کہ ہم برابری نہیں کر سکتے تو پھر اس کو اپنے ساری دوسروں کو متبعین کو بھی یہ سکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم اگر اس خطے میں ولیوں کے امام جیسے نہیں ہو سکتے تو پھر نبیوں کے امام جیسے کیسے ہو سکتے. یہ ان آستانوں سے میرا دل تھا میں کچھ اور باتیں بھی کروں گا, مگر آج میں سمجھتا ہوں کہ ذکر علی کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ختم نبوت کی بات کی جائے. طہارت فاطمہ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میرے بابا جان کی ختم نبوت کی بات کی جائے, اور امام حسن کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میرے نانا جان کی ختم نبوت کی بات کی جائے. امام حسین کربلا سے کہہ رہے ہیں کہ میرے نانا جان کی ختم نبوت کی بات کی جائے. تو یہ سارے اولیاء کرام کو بھی جہاں سے پناہ ملتی ہے, روحانی غذا ملتی ہے, اور جہاں سے نگاہ ملتی ہے اور توفیق عطا ملتی ہے, وہ بھی تو رسول اللہ کی بارگاہ ہے. بس آج پیر سید پہلوان شاہ صاحب کے مزار سے ایک آدھ کر کے جاؤ. اب مجھے انہوں نے نہیں کہا کہ ابھی آپ تقریر ختم کریں, میں تھوڑا اور طول دوں تو آپ بھی نہیں کہیں گے, مگر مجھے اس بات کا احساس ہے میں یہاں مہمان کم میزبان کی حیثیت سے زیادہ آتا ہوں, ہمیشہ آتا ہوں, اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آتا رہوں گا انشاءاللہ. اور عزیز ایک یہ آدھے وفا کر کے جاؤ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کا منکر ہے, اور میں پھر اس اجتماع میں یہ بھی کہتا ہوں, پبانگے بول کہتا ہوں, جس بد نصیب, بدبخت, بد عقیدہ اور خبیث الفطرت اور شریر النفس کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ذاکیہ مزکیہ راضیہ مرضیہ مومنہ صالحہ راضیہ مرضیہ کاملہ اکملہ فاضلہ افضلہ ہادیہ مہدیہ راشدہ مرشدہ بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین وارثہ جنت قاسمہ جنت مالکہ جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی کسی قول و عمل میں خطا نظر آتی ہے وہ بدبخت یزید کا چیلا ہے, اور جو یہ کہتا ہے کہ سیدہ اتنی طیب و طاہر اور پاک ہیں دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں, وہ کل بھی حسین کا غلام تھا, آج بھی حسین کا غلام ہے, جیے گا بھی حسینی بن کر, مرے گا بھی حسینی بن کر, انشاءاللہ قیامت کو اٹھے گا بھی تو امام حسین کی طرح. یا رسول اللہ
یا ایک دفعہ نعرہ ادری اتنا زور دا لاؤ نا تاکہ سچی گل ہے پیر سید پہلوان شاہ صاحب مزار پر نا ادھر بڑھ کے تکن کہ میرے مزار سے میرے بابا علی کا ذکر ہو کس کے لاؤ ذرا نعرہ ہے سب بولو سب بولو یا علی اور بولو یا علی یا علی یا علی یا علی حیدر 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 علی مولا کا ذکر روک سکے کہ مزاروں پر علی علی بہت ہوتا ہے، میرے کا بچوں کے گھروں میں بابا کا ہی ذکر ہوتا ہے، بچوں کے گھروں میں بابا کا ذکر ہوتا ہے، یہ بھی ان کے بیٹے آگے چلو بڑی سرکار ان کے بیٹے گولڑے کے تاجدار ان کے بیٹے داتا صاحب ان کے بیٹے غریب نواز ان کے بیٹے سید قطب الدین مختار ناقی ان کے بیٹے سید نظام الدین ان کے بیٹے سید صابر میاں ان کے بیٹے غوث اعظم ان کے بیٹے امام مہدی ان کے بیٹے حسن عسکری ان کے بیٹے امام علی ترکی ان کے بیٹے امام نقی ان کے بیٹے علی رضا ان کے بیٹے جعفر صادق ان کے بیٹے موسیٰ اعظم ان کے بیٹے محمد اور جعفر صادق ان کے بیٹے امام باقر ان کے بیٹے حسین زین العابدین ان کے بیٹے مولا حسین ان کے بیٹے مولا حسن ان کے بیٹے کی عزت کی قسم علی کی بلائے شان شوکت سیادت قیادت بلائے پار امامت شرف کرامت عزت عظمت وزیر تقریر توقیر منصب جاہ سخا وفا عزت جلال جمال شان شوکت کا صفر کربلا میں یزید نہ مٹا سکا، آج پوری دنیا میں کوئی پنیر بھی نہیں مٹا سکتا۔